آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے لمس۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں، تمہارے پروفیسر تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سائنس کی ترقی تمہیں جہنم کی آگ سے خدا کی قسم نہیں بچا سکتی۔ بہت کمپلینز آتی ہیں یونیورسٹیوں کی، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، پنجاب یونیورسٹی، وہ پروفیسر صاحب ہیں، وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسے خود سے بن گیا، یہ کیسے جو ہے نا خدا نے بنایا، کہاں ہے وہ خدا؟ پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد انشاءاللہ۔ جو خدا اس مٹی سے آپ کو پیدا کر سکتا ہے، آج ہم نے سورہ طٰہٰ میں کیا پڑھا ہے؟ منہا خلقناکم، اللہ کہتے ہیں اسی مٹی کو مختلف پروسیس سے گزار کے میں نے تیرے جیسے انسان کو بنایا اور اس پروفیسر کو بنایا جو تجھے خدا کے وجود کا انکار سکھا رہا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اور جب مرے گا تو اسی مٹی میں اس کو تحلیل کر کے دوبارہ دکھا دوں گا۔ دو طریقے تم نے میری قدرت کے دیکھ لیے ہیں، ایک ابھی دیکھا نہیں ہے، وہ میں دکھا دوں گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دوں گا۔ یہ عجیب حماقت ہے، مٹی سے انسان بننا بھی مان لیا، انسان سے دوبارہ مٹی بننا بھی مان لیا۔ تو جو دو چیزیں مانتا کر سکتا ہے اس کے لیے تیسرا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ تو ایک بت جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں، آم بن رہا ہے، انار بن رہا ہے، کیلے بن رہے ہیں، ناشپاتیاں بن رہی ہیں، انسان بن رہا ہے، اور پھر کبوتر، بلی، گائے، بھیڑ، یہ سارے جاؤ کھلونوں کی دکان میں ان سے پوچھو یہ جو کھلونے والا شیر ہے یہ کتنے ارب خرب سال میں اتفاق سے وجود میں آیا؟ وہ کہے گا کھربوں سال میں بھی ایسا کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو جو کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا تو سچی مچی کا شیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا، لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وقت خود ہی انشاءاللہ سکھا۔ فرعون کی سمجھ میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہے تھے۔ قرآن آج ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی نا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اللہ کہتے ہیں فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی میں نے، ہر طرح کی نشانیاں بتا دی جس سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر یہی طعنے کرتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پست آدمی ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ آج یہ یونیورسٹیوں کے وہ پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں، یہ کہتے ہیں مولویوں کو انگلش نہیں آتی، مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، عقل اور سینس ہونا ضروری ہے، سینس ہونا ضروری ہے۔ اگر عقل ہوگی تو سائنس آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے گی۔ اگر شہوت پرست ہو، لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہے، شراب کباب اور نشے کی عادت پڑ چکی ہے، نماز روزہ زندگی میں ختم ہو چکا ہے، تو یہی ٹیکنالوجی آپ کو اللہ کے وجود سے دور کر دے گی اور جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گی۔ ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلے کیوں بنایا گیا ہے؟ وہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے۔ دیکھو ایک آدمی سائنسی ترقی کر کے ساری دنیا کی خدمت کر رہا ہے، نہ اپنے باپ کو پوچھتا ہے نہ ماں کو پوچھتا ہے، لوگ اسے اچھا کہیں گے؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ میرا ہے۔ انگلش ایک زبان ہے، یہ علم نہیں ہے۔ کسی زمانے میں عربی تھی، جس کو عربی نہیں آتی تھی لوگ اس کو جاہل سمجھتے جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ زبان ہے، اگر یہ علم ہوتا تو انگریزوں کا تو بچہ پھر پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اس کی ویلیو اپنی جگہ ہے، میں اس ویلیو کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، معیار نہیں ہے۔ جیپنیز کو انگلش آتی ہے کیا؟ جرمن کو آتی ہے انگلش؟ اتنی غلط انگلش بولتے ہیں۔ ابھی ایک ازبکستان میں جرمن مل گیا تھا، اب وہ مجھ سے انگلش میں بات کر رہے ہیں، میں نے کہا بھائی اس سے اچھے تو ہمارے بچے بول لیتے ہیں یار۔ لیکن پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ زیادہ تر چیزیں تو ہم نے سنا ہے جرمنی اور فرانس میں بنتی ہیں۔ انگلش کی ویلیو کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں میں ایسا ذہن بنایا جا رہا ہے پبلک کو علماء سے دور،
कुछ लिबरल लोग उलमा से दूर कर रहे हैं, और कुछ ये जो कुरान और सुन्नत के नाम पे जाहिल प्लम्बर किस्म के लोग आके यूट्यूब पे बैठ गए, ये उलमा से लोगों को क्या कर रहे हैं, दूर। तो ये सब जहन्नम की ईंधन की तरफ तुमको लेकर जा रहे हैं, ये सब जहन्नम की आग की तरफ खुद भी जा रहे हैं और तुम्हें भी घसीट रहे हैं।